السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کے مجاہدین کے نام دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاذ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم کا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذمہ داران حرکت المقاومت الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں، اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ القدس اور فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی آپ کی زبردست کوششوں میں خدا آپ کو زبردست فتح عطا فرمائے، کیونکہ یہ سرزمین شرعی اور قانونی طور پر اور تورات کی روشنی میں بھی آپ کی سرزمین ہے۔ یہودیوں کے خلاف مزاحمت میں اپنی جان و مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی توجہ آپ کے فریضہ دعوت کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تھا۔ نیز بہت سی احادیث میں ذکر ہے کہ بنی اسحاق سے ہزاروں کی تعداد میں یہودی مسلمان ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ اس عمل دعوت کے نتیجے میں یہ سعادت حاصل کرے اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے انشاءاللہ۔ ہم نے جو یہ کہا کہ زمین شرعی اور قانونی طور پر آپ لوگوں کی ہے، یہ بدیہی طور پر ظاہر ہے، اور خود تورات کی نصوص سے بھی یہی واضح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد سے عہد کیا تھا کہ وہ انہیں کنعان کی تمام سرزمین کا مالک بنا دے گا۔ یہ ہے جیسا کہ بنو اسحاق کے لیے تھا، اسی طرح بنو اسماعیل کے لیے بھی تھا، اور یہ عہد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اس طرح پورا ہوا کہ جب مصر میں ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اس کی خبر دوں جو تم کو آخری زمانے میں پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب کے بارے میں کچھ کہا، پھر یہودا کے بارے میں کہا، حکومت اس سے الگ نہیں ہوگی اور اقتدار اس کی اولاد سے ختم نہیں ہوگا جب تک شیلوہ یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں۔ تورات میں آیا ہے کہ خدا نے ابراہیم اور ان کے اولاد سے عہد کیا تھا کہ وہ کنعان کی تمام سرزمین ان کو ہمیشہ کے لیے دے دے گا، اور یہ عہد جس طرح بنی اسحاق کے لیے تھا اسی طرح بنی اسماعیل کے لیے بھی تھا۔ ذیل میں تورات کی عبارتوں سے اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ آگے حضرت والا نے تورات کی بہت ساری عبارات پیش کی ہے، وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے فرمایا، تیرا نام ابرام کے بجائے ابراہیم رکھتا ہوں، اب اس کے بعد تجھے ابراہیمی پکاریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کئی نسلوں کے لیے تیری حیثیت جد اعلیٰ کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت والا بہت ساری توریت کی عبارات پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ سے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملنے جاتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے انہیں غار میں افرون کے گاؤں میں دفن کیا جو ممرہ کے سامنے ہے۔ یہاں انہوں نے اسماعیل کے تمام بچوں کو ان کے ناموں سے یاد کیا، لہٰذا خدا نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کی اولاد سے جو وعدہ کیا وہی بنی اسماعیل سے بھی ہے، چنانچہ توریت میں ہے۔ پھر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، اے میرے تمام بیٹوں میرے پاس آؤ اور میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا جو پیش آنے والی ہے۔ اے یعقوب کے بیٹوں، سب ایک ساتھ آ کر بیٹھو، اور کہا کہ اپنے باپ اسرائیل کا کہنا سنو۔ وہ شاہی قوت کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا جب تک کہ وہ شیلوہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں جاتے جو اس کا جانشین ہوگا۔ یہاں عربی عبارت میں شیلوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے عمومی طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا گیا ہے۔ بنی اسحاق میں یہودا کی اولاد کی حکومت رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ اولاً انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اس پر قبضہ کیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وقت نصر انہیں وہاں سے نکال کر بابل لے گیا، جہاں وہ آباد ہوئے اور یروشلم میں واپسی پر روک دیا۔ پھر ایرانی بادشاہ خسرو نے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کا اختیار دیا اور دارا نے ان کے وہاں قیام کا نظم و اہتمام کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد رومیوں کے ہاتھوں انہیں یروشلم سے نکالا گیا اور انہیں پھر یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یروشلم کے حاکم نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے ہمیں ملاؤ تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں اور اس سے سمجھوتا کر لیں،
چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا اور اس میں شرط رکھی گئی کہ یہاں یہودی آباد نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سے یروشلم پر بنی اسماعیل کے لوگوں نے حکومت کی، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی۔ مصر فرانس کے زیر تسلط اور فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا، اور یہاں تک کہ اس وقت کے امریکی صدر نے کہا میں اس زمانے کا خسرو ہوں، میں انہیں یہیں آباد کروں گا، میں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا اور یہودی اب اس زمین پر آباد ہوں گے۔ اگر آپ حضرات پاپا اعظم سے التماس کر سکتے ہیں تو ان سے مکمل احترام کے ساتھ التماس کریں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قریب ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ اگرچہ یہ لوگ حقیقی مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح دجال کہتے ہیں، لیکن اصل دجال کو مسیحا کہیں گے، اور پوری دنیا کے یہودی اس کا یعنی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ اس اہم مسئلے سے آنکھ بند کر لیتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کے اترنے کے بعد ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ آپ سے متفق ہیں ان کے سامنے اس اہم مسئلے کی وضاحت کرے اور اس قضیے کو گہرائی سے سمجھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نعمت اللہ اعظمی، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین و سامعین، یہ جو خط ہے یہ اصل عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ اب حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔